العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. سورہ بقرہ کی 2-3 آیتیں 122 سے لے کے 124 تک. 2 آیتیں جو ہے یہ پہلے ہی گزر چکی ابتدائی پیجز میں. یہاں تاکیدی طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی اسی کو جو ہے دہرایا گیا ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیلیو. بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. تو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، تو اسی سے جو ہے بنی اسرائیلیوں کو اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں انہی کی طرف جو ہے نسبت ہے. بنی اسرائیل اس میں یہود و نصارہ دونوں آتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیلیوں اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ان کو مخاطب کیا ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں پورے جہاں پر پوری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی. کیا فضیلت تھی؟ بہت ساری چیزیں اس میں. جتنے بھی انبیاء آتے تھے سب بنی اسرائیل. 1400 سال تک انبیاء علیہ السلام جو آتے رہے سب بنی اسرائیل. بیچ میں کبھی کڑی ٹوٹی نہیں تھی. جتنے بھی انبیاء آتے تھے، ابھی ایک نبی دنیا سے جاتا نہیں تھا، دوسرا جو ہے آ جاتا تھا، یا دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی بھیج دیتا تھا. اتنی بڑی فضیلت تھی. تو اتنے عرصے تک لگاتار کنٹینیو جو ہے بنی اسرائیل ہی میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے. یہ مقام تھا اور یہ فضیلت تھی اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا تھا. لہذا بہت ساری ایسی معجزات اللہ رب العالمین نے اسی قوم کے اندر جو ہے ایسے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جن میں بڑی بڑی جو ہے اسے معجزات، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں. یہ مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے. بہت ساری ایسی بڑی بڑی معجزات جو انبیاء علیہ السلام لے کر کے آئے تھے. یہ بہت بڑی فضیلت تھی. اللہ رب العالمین کہہ رہا اپنی اس فضیلت کو یاد کرو کہ اس زمین پر اتنی زیادہ فضیلت دی تھی تمہیں. ایک وقت میری لاڈلی قوم تھی. کون تھی؟ یہ بنی اسرائیل تھے. پھر نتیجہ کیا ہوا اس کے بعد؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس. اللہ رب العالمین انہیں وصیت کر رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی کہی ہے کہ اس دن کا معاملہ یہ ہوگا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. کیا کرے گا؟ بھائی سے بھاگے گا. ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گی. شوہر بیوی سے بھاگے گا. بیوی شوہر سے بھاگے گی. یعنی قیامت کے دن یہ عالم ہوگا کوئی ایک دوسرے کا کام پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا نہیں. یہی بات اللہ رب العالمین نے یہاں بھی کہی ہے. اس کی تفسیر جو ہے تفصیل کے ساتھ پیچھے گزر چکی ہے، اس لیے بس سرسری طور پر یہاں پہ بیان کر رہا ہوں. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. اور اس دن کسی کی شفاعت جو ہے وہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. تو اپنی مرضی سے تھوڑی کوئی شفاعت کر سکتا ہے. اس کے تعلق سے اتنی بدعقیدگی پائی جاتی ہے مسلمانوں کے درمیان کہ جس کو چاہا وہ اپنے سفارشی بنا دیتے ہیں اپنی مرضی سے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اس عقیدے کی جو بنیاد ہے اور جو صحیح طریقہ ہے اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا ہے. پہلے اللہ کی اجازت ہوگی، پھر اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے چنے گا کون کس کے لیے شفاعت کرے گا، تبھی جا کر کے یہ شفاعت جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگی. ایسا نہیں کہ دنیا میں آپ نے اپنا کسی کو سفارشی بنا رکھا ہے کہ نہیں قیامت کے دن وہ میرا چہرہ دیکھ لے تو وہاں جو ہے میرا چہرہ پہچان کر کے اور اللہ سے چھڑا دے گا. ایسی بدعقیدگی پائی جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین لا تنفعها شفاعة، وہاں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا هم ينصرون، نہ ہی ان کو مدد کی جائے گی. اللہ چاہے تو یہ سب کچھ ہوگا. لہٰذا اللہ کی چاہت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے تاکید کے طور پر پھر سے دہرایا ہے. اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا. اب یہاں سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں شروع ہوا؟ ابھی تعلیل قبلہ کی بات آ رہی ہے آگے.
تو اللہ رب العالمین جو تحویل قبلہ ہوا یعنی قبلے کو بدل دیا گیا. پہلے قبلہ بیت المقدس تھا, وہاں جو ہے منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو 16 یا 17 مہینے تک یعنی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی. پھر جو ہے قبلہ تحویل ہوا تو یہودیوں نے بات اٹھائی, کیونکہ یہ بھی ان کی ایک فضیلت تھی, یا فضیلت کی بیان ہوئی نا کہ انبیاء علیہ السلام کنٹینیو ان میں آتے رہے, اور انہیں کے یعنی کہ انہی کے یعنی کہ قبضے میں جو تھا بیت المقدس, لہذا اسی کی طرف کیا ہے منہ کر کے وہ نماز بھی پڑھتے تھے, لہذا یہ فضیلت ان کو حاصل تھی. تو ابھی یہ چاہتے تھے کہ ان کا بھی قبلہ کیا ہو بیت المقدس ہی رہے, کیونکہ یہ ان کی فضیلت تھی. لیکن کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدل کر کے اور خانہ کعبہ کو کر دیا, تاکہ ان کو تشویش ہوئی اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. تو اب اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے, اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو رہی ہے. بات جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی. کیوں شروع ہوئی؟ کیونکہ اس خانہ کعبہ کی جو تعمیر کیے تھے یعنی کہ تجدید نو پہلے سے تو تھا ہی, لہٰذا اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا. تو مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر جو مسجد بنائی گئی وہ کون سی تھی؟ وہ خانہ کعبہ تھا. یہ غلط فہمی ہے کہ بیت المقدس سب سے پہلی مسجد ہے, لہٰذا اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ خانہ کعبہ ہے. لہٰذا اسی لیے جو ہے اس کی تجدید نو ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نہیں بنایا, بلکہ اس سے پہلے بھی اسی جگہ پر جو ہے مسجد تعمیر کی گئی تھی, اسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا. تو سب سے پہلے مسجد خانہ کعبہ ہے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا, اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی جگہ پر بنایا تھا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ پر اس کی تجدید نو کی, لہذا تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات سے یہاں سے شروع ہو رہی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ کلمات کے ذریعے سے ان کو آزمایا. تو آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہوئی؟ فَأَتَمَّهُنَّ, ان کو پورا کر دیا. اب آپ کو پتا ہے کتنی ساری آزمائشیں تھیں. گھر بار چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکلنا صرف اپنے ایمان کے لیے, اور ان کی پوری زندگی جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے کہیں تو پوری زندگی کیا ہے؟ عبرت ہے اور نصیحت ہے تمام مسلمانوں کے لیے. خالص توحید کا پیغام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھری پڑی. تو سب سے پہلے اپنے ایمان کے لیے جو ہے وہ گھر بار چھوڑتے ہیں, اپنے باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. وَهْجُرْنِي مَلِيًّا, ابراہیم علیہ السلام اپنے یعنی کہ ایمان کو بچانے کے لیے اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا, لیکن میں اس بدعقیدگی کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. یہ توحید, خالص توحید کا پیغام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش تھی. پھر کیا ہوا؟ اپنے بیوی بچوں کو گھر بیابان صحرا میں چھوڑ کر کے آؤ. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے, اس میں بھی پورا ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے بچے کو جو ہے قربان کرو اللہ کے لیے. تو اس میں بھی کامیاب ہوئی, اس میں بھی جو ہے پوری اتری. تو اللہ رب العالمین نے بیان کیا فَأَتَمَّهُنَّ, ساری آزمائشوں میں کیا ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئی. اتنے عظیم نبی ہے اللہ کی نظر میں, اور یہ ایسے نبی ہیں کہ جو ہر ایک کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہیں. یہودی کہتے ہیں ہمارے نبی ہیں, عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے نبی ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے نبی ہیں. یہاں تک کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جو مشرکین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے نبی ہیں. لہٰذا اس میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ان کا تذکرہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. تو تحویل قبلہ کے سلسلے میں یہ بات جو ہے یہاں پہ شروع ہوئی, اور اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ انہوں نے تمام آزمائشوں میں یہ پورے ہوئے. قال انی جاعلک للناس اماما, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہذا ان کا بدلہ یہ دیا, کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. اب تم جتنے بھی ایمان والے ہوں گے تم ان کے امام بنو گے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو صرف اپنی فکر نہیں ہے. جب اللہ نے کہا کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں تو فوراً انہوں نے کہا وقال ومن ذریتی, کہا اے اللہ میری ذریت کا کیا ہوگا, جو میرے بعد جو آنے والی ہے میری نسل, لہذا ان کا کیا ہوگا, میری قوم کا کیا ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ بھی امام بنیں گے, لیکن یاد رکھنا قال لا ینال عہد الظالمین, جو ظالم ہوں گے ان کو میرا وعدہ پورا نہیں ہوگا. یعنی وہ امام نہیں بنائے جائیں گے, البتہ جو واقعی ایمان والے ہوں گے, جو آپ کے راستے پر چلنے والے ہوں گے, لہذا انہی کو امام بنایا جائے گا. وہی جو ہے اس گھر کے ذمہ دار ہوں گے اور وہی جو ہے اس کے امام بنیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا, اور الحمدللہ آج تک جو ہے اس گھر پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو امام بناتا آیا ہے جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں. آج دنیا بھر کے لوگ جو ہے وہاں کو گالیاں دیتے ہیں,
اور ہر ایک کو جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے تکلیف ہوتی ہے. جو قبر پرست ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ قبر پرستی کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی. اسی طریقے سے جو شیعہ اور دیگر اس میں کیا عقیدے کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قبضہ اور کنٹرول کیوں نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے ہم اپنے اعتبار سے تصرف کریں. تو ہر ایک کو تکلیف ہے. لیکن اللہ رب العالمین یہ کہہ چکا ہے لا ینال عہد الظالمین، بدعقید یعنی کہ بدعقیدہ لوگوں کو وہاں پہ کوئی جگہ نہیں دی جائے. ایسے لوگوں کے لیے وہاں پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا ہے، کہا کہ جو بھی آپ کے طور طریقے پر چلیں گے لہٰذا انہیں کو جو ہے امام بنایا جائے گا. یہاں پہ انہوں نے یعنی کہ یہ ایک طرح کا اختلاف ہو گیا. سب کہتے تھے ہمارے نبی، وہ کہتے تھے ہمارے نبی. تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا اور کہا کہ وما كان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما. تو بس جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس کو واضح کیا ہے، کہا کہ نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے. اور ایک جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ وما كان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے. تو پھر کیا تھے؟ ولكن كان حنیفا مسلما. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ دین حنیف پر قائم تھے اور مسلمان تھے. تو مسلمان تو یہی مسلمان یعنی کہ یہ اسلام پر قائم تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو واضح کر دیا تاکہ وہ مسلمان تھے. لہٰذا اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو دین حنیف کو اختیار کرے. دین حنیف یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ ہی کوئی اور تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے. اس لیے اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو اسے مسلمان ہونا پڑے گا. لہٰذا اسی میں جو ہے کامیابی کی ضمانت ہے. اور یہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جو قابل قبول دین ہے وہ یہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول دین جو ہے وہ اسلام ہے. اب اسلام آ گیا تو اب کوئی بھی دین قابل قبول اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آئے گا، اللہ رب العالمین کہتا ہے من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، تو اس کا دین کیا ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. فلن یقبل، یہاں بھی جو ہے تاکید کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین وہ چاہے اللہ کے تقرب کے لیے اور کسی بھی نیت سے اس نے قبول کر کے اس کو اللہ رب العالمین کے پاس اگر پہنچ جائے دین اسلام کے علاوہ، تو اللہ کہتا ہے اس کا دین اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. لہٰذا اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اگر دین قابل قبول ہے تو صرف اور صرف ملت ابراہیم اور یہ اسلام جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واضح کر دیا کہ صحیح طریقہ کیا ہے، لہٰذا اس صحیح طریقے پر چلتے رہو. اسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور اسی پر الحمدللہ آج ہم بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام پر قائم و دائم رکھے اور اسی پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.